تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے امید ہے بیٹھا لی ہوگی کہ اشراقیہ کے مذہب کے مطابق جو جعل بسیط کے قائل ہیں، جعل بسیط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جاعل کا اثر بالذات نفس ماہیت ہو، کیا ہو بیٹا؟ نفس ماہیت یا ماہیت طبعیت بلا شرط شے، یا نفس ماہیت یا ماہیت من حیث ہیا، یہ سارے اس کے نام ہیں۔ کیا ہو؟ جاعل کا اثر بالذات نفس ماہیت ہو، یا ماہیت من حیث ہیا ہو، یا ماہیت بشرط بلا شرط شے ہو، یا ماہیت مطلقہ ہو، تو جاعل کا اثر بالذات ہو۔ کیا ہو بیٹا؟ بالذات ہو تو یہ جعل بسیط ہے، اور وجود اور اتصاف الماہیہ یہ جاعل کا اثر اس صورت میں بالطبع بنیں گے۔ یہ ہے مذہب اشراقیہ۔ مذہب مشائیہ یہ ہے کہ وہ ماہیت مرکبہ، ماہیت ترکیبیہ، یا اتصاف الماہیہ بالوجود، یا اختلاط الماہیہ بالوجود، یا ماہیت مختلطہ، یہ سارے کے سارے نام ہیں، نوٹ کر لینا اپنی جگہ۔ یہ سارے کے سارے نام ہیں، یہ جاعل کا اثر بالذات ہوتے ہیں ان کے موقف کے مطابق، اور وجود اور نفس ماہیت یا ماہیت من حیث ہیا یا ماہیت مطلقہ ہے نا، یہ سب جو ہیں یہ جاعل کا اثر بالطبع ہوتی ہیں۔ یہ ہے جعل مؤلف۔ کیا ہے بیٹا؟ جعل مؤلف مذہب مشائیہ۔ بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ نہیں بیٹھ گئی؟ بولو بیٹا۔ اب ایک اعتراض اور اس کا جواب، کس پر ہے یہ اعتراض؟ مذہب اشراقیہ پر۔ مذہب اشراقیہ یہ کہتا ہے کہ جاعل کا اثر بالذات نفس ماہیت، ماہیت مطلقہ، ماہیت بشرط بلا شرط شے ہے نا، یہ جو ہے وہ بنتی ہے، یعنی ماہیت بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے بیٹا؟ بولو بیٹا۔ ماہیت جو ہے وہ بنتی ہے نا، وہ ماہیت جو بشرط شے ہو۔ کیا ہو؟ بشرط شے نہ ہو۔ کیا ہو بیٹا؟ بشرط شے نہ ہو۔ سمجھے؟ ماہیت جو بشرط شے نہ ہو۔ بیٹا اس کو ماہیت بشرط شے اور بلا شرط شے، جیسے حیوان ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ حیوان میں جب ناطق کی قید لگا دیں تو بشرط شے ہو گیا کہ نہیں؟ بولو بیٹا۔ یعنی بشرط ناطق، الحیوان الناطق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الحیوان الذی ہوا بشرط ناطق، یہی تو مطلب ہوا۔ بولو بیٹا۔ یعنی جس ماہیت میں بشرط شے ہے وہ تو ہے نا، وہ جزئی بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے بیٹا؟ کیا بن جاتی ہے بیٹا؟ بولو۔ کلی وہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی قید نہیں ہوتی، اور جزئی وہ ہوتی ہے جس میں قید ہو جاتی ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جنس اور فصل، جب جنس میں فصل لگ جاتی ہے تو وہ جنس جو ہے وہ جزئی بن جاتی ہے ہے نا۔ انسان جو ہے وہ جزئی ہے کس کا؟ حیوان کا۔ کس کا ہے بیٹا؟ بولو۔ حیوان ناطق، کیونکہ ناطق کی قید لگی ہوئی ہے تو حیوان بشرط ناطق ہوا کہ نہیں؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ حیوان بشرط ناطق۔ تو آپ نے یہ کہا کہ جعل بسیط والوں نے یہ کہا ہے کہ جاعل کا اثر بالذات ہے نا، ماہیت بے شرط شے ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بیٹا؟ بلا شرط شے۔ کیا ہوتی ہے بیٹا؟ جاعل کا اثر بالذات کون سی بنتی ہے؟ کیا بنتی ہے بیٹا؟ وہ کون سی ماہیت بنتی ہے؟ بلا شرط شے۔ کیا بنتی ہے بیٹا؟ تو ماہیت بلا شرط شے کا جو مرتبہ ہے، یہ مرتبہ کون سا ہے بیٹا؟ مرتبہ کلیت ہے، مرتبہ جزئیت نہیں ہے، اس لیے کہ مرتبہ جزئیت جو ہے وہ بشرط شے ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اب مثال سے سمجھا چکا۔ جیسے حیوان، نہ تو اس میں ناطق کی قید ہے، نہ ساحل کی قید ہے، نہ جو ہے وہ ناہق کی قید ہے، مطلق ہے یہ حیوان، تو یہ جو ہے وہ کلی کا مرتبہ ہوا، اور اس میں فصلیں لگاتے جاؤ تو وہ جزئی بنتے رہتے۔ افراد کیسے بنتے ہیں بیٹا؟ افراد کیسے بنتے ہیں؟
فصل لگا کر کے افراد بنائے جاتے ہیں. کیا بنائے جاتے ہیں بیٹا؟ جیسے کلمہ ایک جو ہے وہ کلی مفہوم رکھتا ہے. اس کلمے میں جب جو ہے وہ قید لگ جاتی ہے تو وہی اسم بن جاتا ہے, اور اسی میں جب دوسری قید لگتی ہے تو وہ فعل بن جاتا ہے, اسی میں جب ایک اور قید لگ جاتی ہے تو وہ حرف بن جاتا ہے. تو کلمہ ایک جنسی مفہوم رکھتا ہے, کلی مفہوم رکھتا ہے. تو پتہ چلا کہ کلی میں جب جنس میں یا کلی میں جب فصل لگا دی جائے تو وہی فرد بن جاتا ہے. تو فرد بنانے کے لیے فصل لگائی جاتی ہے. تو ماہیت بشرط شے یہ جزئی کا مرتبہ ہوا. جب کسی شے کی شرط اس میں لگ جائے, کوئی شے اس میں لگ جائے یعنی فصل اس میں لگ جائے تو وہ جزئی بن جاتا. اور جب یہ ماہیت بلا شرط شے ہو تو یہ کلی کا مرتبہ ہوا کہ نہیں؟ سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ کلی اور جزئی کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہے؟ تو اب اس کو اپنے انداز میں اصطلاح میں یوں کہو, ماہیت بلا شرط شے یہ کلی ہے. کیا کہو گے بیٹا؟ ماہیت بلا شرط شے یہ کلی ہے. ماہیت بشرط شے یہ جزئی ہے. اب آئیے اپنے موقف کی طرف. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے جعل بسیط کا تعارف پیش کرتے ہوئے کہا کہ جعل بسیط وہ ہے کہ جس میں ہے نا ماہیت بلا شرط شے یہ جائل کا اثر بالذات بنے. کیا بنے بیٹا؟ جائل کا اثر بالذات کون بنے؟ ماہیت بلا شرط شے. اور ماہیت بلا شرط شے یہ کون سا مفہوم ہے؟ جزئی ہے. اب اس کو صغرا کبرا میں فٹ کرو کہ جائل کا اثر بالذات ہے نا, جعل بسیط میں جائل کا اثر بالذات ماہیت بلا شرط شے بنتی ہے. کیا بنتی ہے بیٹا؟ یہ صغرا ہوا, کبرا بنائیے. اور ماہیت بلا شرط شے یہ جزئی کا, ماہیت بلا شرط شے یہ کلی کا مرتبہ ہے. کس کا مرتبہ ہے بیٹا؟ تو پتہ چلا کہ جائل کا اثر بالذات جو بنے گی وہ کلی نہیں, کلی بنے گی, جزئی نہیں بن سکتی. کیا نہیں بن سکتی بیٹا؟ کیا نہیں بن سکتی؟ یعنی جعل بسیط کے موقف کو اگر حق مان لیا جائے تو اس سے لازم یہ آئے گا کہ جعل کا تعلق صرف اور صرف کلیات سے ہوگا, جزئیات سے نہیں ہوگا. حالانکہ یہ ماتن کے موقف کے بالکل خلاف ہے, اس لیے کہ ماتن نے کہا جعل الکلیات والجزئیات. سمجھ میں آ گیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کیسے کیسے سمجھ میں آیا؟ کہ آپ نے جب جو ہے وہ جعل بسیط کا تصور پیش کیا, موقف پیش کیا, واضح کیا, تعارف پیش کیا, تو یہ کہہ دیا کہ نفس ماہیت کی تفصیل میں یہ کہہ دیا کہ نفس ماہیت یعنی ماہیت بلا شرط شے. اور ماہیت بلا شرط شے کی اور ہم نے تدقیق کی اور اس کی گہرائی میں اتر کے دیکھا تو پتہ چلا رہی یہ تو کلی کا مرتبہ ہے. تو پتہ چلا کہ جعل بسیط ماننے کی صورت میں جعل کا تعلق صرف اور صرف جو ہے وہ کس سے ہوگا؟ کلیات سے ہوگا, جزئیات سے خارج. جزئیات جعل مجعول ہونے سے خارج ہو جائیں گے, جعل بسیط کا تعلق ہونے سے متعلق ہونے سے خارج ہو جائیں گے. اس لیے کہ جزئیات جو ہے ماہیت بشرط شے کا مرتبہ ہے. کس کا ہے بیٹا؟ جزئی کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس ماہیت میں فصل لگ جائے اس کو جزئی کہتے ہیں, اور جس میں فصل لگ جائے تو وہ ماہیت بشرط شے کا مرتبہ ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اسی اعتراض کو سنو. فَإِن قُلْتَ اگر اعتراض کیا جائے عَلَى هَذَا اس تفصیل کی بنیاد پر, تو کس کی؟ جو جعل بسیط کا موقف آپ نے پیش کیا, تصور پیش کیا اور جو تفصیل بیان کی, اس تفصیل کے مطابق تو لا يتعلق الجعل بالذات, کہ تو جعل بالذات یہ جزئیات سے متعلق نہیں ہوگا. کسے؟ اس لیے کہ جعل کا اثر بالذات آپ نے اس ماہیت کو بتا دیا جو بلا شرط شے ہے, تو جزئیات بشرط شے ہے. فَإِنَّهَا مَاهِيَةٌ بِشَرْطِ شَيْءٍ, اس لیے کہ جزئیات جو ہے یہ ماہیت بشرط شے کا مرتبہ ہے. وَهُوَ خِلَافُ مَا قَالَ الْمُصَنِّف, تو یہ خلاف ہو گیا اس کے جو مصنف نے کہا. انہوں نے کیا کہا؟ جعل الکلیات والجزئیات, اس کے بھی خلاف ہو گیا. وَخِلَافُ مذہب الاشراقیہ, اور مذہب اشراقیہ کے بھی خلاف ہو گیا. اس لیے کہ مذہب اشراقیہ یہ کہتے ہیں کہ کلیات اور جزئیات یہ سب کے سب جو ہے وہ جعل کا اثر بالذات بنتے ہیں, ہے نا. یہ سب جو ہے وہ ان کے بھی خلاف ہے. تو پھر اس سے اعتراض کا جواب کیا ہوگا؟ قلتوں سے جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جو ہے وہ حاضل خلط یتصور فی الکلیات نظرا الی وجود التباع, یہ جو خلط ہے کون سا؟ بشرط شے اور بلا شرط شے. کون سا بیٹا؟
ہاں یہ جو ہے وہ نفس ماہیت میں سب داخل ہیں، یعنی کلی بھی اور جزئی بھی. کیا ہے بیٹا؟ اور بشرط شے اور بلا شرط شے جو ہم نے کہا ہے اور جس سے تم نے یہ سمجھ لیا کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ خلط ہے، ہم خلط لے رہے ہیں، تو کہتے ہیں کلیات میں یہ تباعے کے وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے ہوگا اور جزیات میں وجود خاص کی طرف نظر کرتے ہوئے، اور ان دونوں خلطوں کو بشرط شے جو ہے وہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بیٹا؟ کیا کہتے ہیں؟ یعنی بشرط شے سے مراد ہماری ہے نا، بشرط شے سے، بشرط شے سے مراد ہماری کیا ہے؟ وہ وجود. کیا ہے بیٹا؟ کیا ہے؟ وجود. اور ہم نے نفس ماہیت جو کہا ہے اس سے مراد جو ہے نا وجود سے عاری. تو کلیات بھی اپنا وجود رکھتی ہیں، وہ کون سا ہے؟ ان کا وجود وجود طبعی ہوتا ہے، اور جزیات کا جو وجود ہوتا ہے وہ وجود خاص ہوتا ہے. تو نفس ماہیت میں کلی بھی داخل ہے، جزئی بھی داخل ہے، اور بشرط شے اور بلا شرط شے سے مراد ہماری وجود ہے. کون سا ہے بیٹا؟ کون سا ہے؟ کیا مراد ہم لے رہے ہیں؟ وجود ہے نا. ہاں تو وجود مراد لے رہے ہیں، فصل مراد نہیں لے رہے ہیں. وہ سمجھے؟ وہ سکھا کہ یہ خلط جو ہے کلیات میں تباعے کے وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے ہوگا، یعنی بشرط شے اور بلا شرط شے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ماہیت مطلقہ نہ تو اس میں ہے نا وجود کی خلط وجود کی قید ہو، نہ عدم خلط وجود کی قید ہو. تو اس وجود سے مراد ہم کیا لے رہے ہیں؟ کلی میں کلی والا وجود اور جزئی میں جزئی والا وجود. اور جو مثال آپ نے دی ہے وہ فصل کی دی ہے، وہ ہم نے مراد نہیں لیا ہے. سمجھے؟ خلط مراد لے رہے ہیں ہم. تو کہتے ہیں کہ یہ خلط جو ہے کلیات، تو کہتے ہیں کہ کلی کا وجود کون سا ہوگا ہے نا، جزئی کا وجود کیا ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تباعے کے وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے کلیات میں یہ خلط متصور ہوگا، جزیات میں وجود خاص. اور یہ دونوں ہی خلط جو ہے وہ بشرط شے کے نام سے جانے جاتے ہیں ہے نا، اور یہی جو ہے وہ وجود ہے. تو حاصل یہ نکلا کہ ہم نے جو نفس ماہیت کہا، اس نفس ماہیت میں سے مراد یہ ہے یہ ماہیت مطلقہ، یا یہ جو ہم نے کہا کہ ماہیت ہے نا بلا شرط شے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو وجود کی قید سے مقید نہ ہو. کیا ہو بیٹا؟ یعنی جس میں خلط وجود نہ ہو. کیا ہو بیٹا؟ نہ تو خلط وجود کی قید لگی ہو، نہ عدم خلط وجود کی قید لگی ہو، ایسی ماہیت. اور وہ جزئی میں بھی وہ ماہیت ہے اور وہ کلی میں بھی ماہیت ہے. سمجھ آیا؟ ہاں چلو بس. بیٹا